وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور یقیناً میں بڑا ہی بخشنے والا ہوں. کس کے لیے؟ لمن تابا، جو توبہ کرے، وآمنا، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کرے، ثم اہتدی، پھر ہدایت کا راستہ اختیار کرے. یہ ہے توبہ کی شرائط. سب سے پہلے توبہ، لوٹنا. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان کے دل میں شرمندگی ہو. I'm sorry. ایک ہمارا ایکسپریشن ہے نا، I'm sorry. یعنی کوئی شخص آپ پر زیادتی کرتا ہے تو وہ صرف آپ کے سامنے آ کہتا ہے I'm sorry، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ شرمندہ ہے، آپ کہتے ہیں چل. تو سب سے پہلا کیا ہے؟ توبہ کرے. اس کے بعد اگر کافر ہے تو ایمان لے آئے، اور اگر پہلے سے مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے جو ایمان دل میں سے نکل گیا تھا اس کو واپس دل میں لے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو دھو دیا جاتا ہے، دل پھر صاف ہو جاتا ہے. جب توبہ کر لے تو دھو دیا جاتا ہے. اور اگر اس گناہ پر اصرار کرے، یعنی کنسسٹنٹ ہو جائے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مٹھی بند کر کے فرمایا کہ اس کا دل یوں بند ہو جاتا ہے، سیل ہو جاتا ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ میں ضرور بخشنے والا ہوں، لیکن جو توبہ کرے، ایمان لائے، وہ عمل صالحا، نیک عمل کو اختیار کرے، ثم اہتدی، پھر ہدایت کے راستے پر چل نکلے. ہدایت پر قائم رہنا یہ بالکل دوسری چیز ہے. توبہ کرتے ہوئے انسان کا یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہوں توبہ کر لینا تو کل پھر کریں گے. نہیں، توبہ کرتے ہوئے انسان کا ارادہ یہی ہونا چاہیے کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا. پھر اگلے ہی قدم پر اسی روز پھر انسان سے کوئی حماقت ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے توبہ خراب نہیں ہوتی، پھر توبہ کر لے، پھر توبہ کر لے. بڑے خوبصورت ربائی ہے فارسی کی، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ. باز آ جا، توبہ کر لے، توبہ کر لے، باز آ جا، تو جو کچھ بھی ہے باز آ. گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ. تم نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بتوں کی پوجا کی ہے، پھر بھی باز آ جا. این درگاہ نومیدی نیست. بڑی سادہ سی فارسی ہے کہ یہ میری بارگاہ جو ہے یہ نا امید کرنے والی بارگاہ نہیں ہے. 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ. تم نے 100 دفعہ بھی توبہ کر کے توڑ دی ہے، پھر بھی یہ نہ سوچ کہ رب کیا کہے گا کہ پکھانڈی بنایا ہے. یعنی میرے اور آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا تو ہم کہیں گے چل دبا جا، پکھانڈ بنایا ہے، معافی دے دو، معافی دے دو، دوڑ جا. اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ ایک چیز نہیں ہے. 100 دفعہ بھی انسان توبہ توڑ بیٹھے لیکن ہر دفعہ اس کا ارادہ یہ ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا. باقی حالات کا کوئی جبر ہے، کوئی انسان کی جذباتی کیفیت ہے. ہر شخص جو ہے وہ اتنا زیادہ کانشیس نہیں ہوتا، اس کو اپنے جذبات پر اتنا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ سب اللہ کو معلوم ہے. پھر اس سے غلطی ہو جائے، پھر وہ توبہ توڑ بیٹھے، سو بٹ. لیکن اللہ تعالیٰ تو اتنا بخشن ہار ہے کہ ایک بڑی عجیب حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر سب لوگ نیک بن جائیں تو میں کچھ اور لوگ پیدا کروں گا کہ جو گناہ کریں گے اور مجھ سے معافی مانگیں گے، تاکہ میرا غفار ہونا جو ہے وہ بھی ثابت ہو. یہ بھی اللہ کا ایک نام ہے نا، تو اللہ کا وہ نام تبھی ثابت ہوگا کہ کوئی ایسا بالفعل موقع ہو کہ کچھ گناہ گار ہوں، کچھ غلطیاں کرنے والے ہوں جو اللہ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. یہ میں اپنا ذاتی تاثر بیان کر رہا ہوں کہ جب انسان اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے تو اس کا استغفار بھی میننگ لیس ہو جاتا ہے کہ میں نیک ہوں، ویسے میں استغفار بھی کرتا رہتا ہوں. تو یہ استغفار اس میں اور زیادہ تکبر پیدا کرے گا. انسان کو اپنی غلطیاں، کوتاہیاں اگر نظر آتی رہیں تو پھر استغفار کرنے کا بھی مزہ ہوگا، وہ استغفار میننگ فل ہوگا. اور اس استغفار میں امکان ہے کہ تنہائی میں بھی انسان کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، تنہائی میں بھی انسان کانپے گا. لیکن اگر یہ احساس ہوگا کہ میں ٹھیک ہوں،
بہت نیک آدمی ہوں، تو پھر پبلک میں تو انسان رو سکتا ہے، تنہائی میں رونا نہیں آتا۔ اور یہ پبلک میں رونا جو ہے، اس سے خطرناک چیز انسان کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی جب میں پبلک میں کھڑا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، تو اس وقت میری آواز میں رکت بھی ہوگی، میرے آنسو بھی نکلیں گے، لیکن تنہائی میں نہیں نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی کیفیت سے بچائے، یہ بڑی خطرناک کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا اور اس سے دعا کرنا کہ یا اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل کر کہ جن پر تو اپنی عنایت کر کے ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو انشاءاللہ اس دعا کو آپ کر کے دیکھیں تو آپ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق، ایک ہوتا ہے آفیشیل تعلق، یعنی آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو اس ادارے کا جو بھی ہائرارکی ہے، آپ کا امیڈیٹ باس ہے، پھر ہائر باس ہے، پھر امپلائر ہے، ان کے ساتھ ایک فارمل رشتہ تو ہے ہی ہے، لیکن کسی کے ساتھ کوئی انفارمل ریلیشن بھی ہو سکتا ہے، اور سب سے مزیدار جو ہے وہ تعلق وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایک فارمل رشتہ ہے اور ایک پرائیویٹ رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ میں پرائیویٹلی اللہ تعالیٰ کو بلاؤں کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، میرے وہ بھی کوتاہیاں ہیں، میری یہ بھی کمزوریاں ہیں، میری یہاں بھی میں نے تیری نافرمانی کی ہے، یہاں بھی میں نے گناہ کمایا ہے، لیکن تو بھی بڑا بخشن ہار ہے، بہت مہربان ہے، تو مجھے معاف کر ربا، تو مجھے معاف کر۔ وہ بابا اللہ شاہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ عدل کریں نہ انصاف کریں، مولا معاف کریں بس معاف کریں۔ تو صوفیہ کرام کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ انداز ہے، وہ ذاتی تعلق جو ہے وہ اسی سے بنتا ہے کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تیرے عدل اور تیرے پروسیجرز کو فالو کر سکوں، بس میری تو ایک ہی درخواست ہے، معاف کریں بس معاف کریں۔